کتابوں کے اعتبار سے یہ حدیث وہاں بھی پائی جاتی 7. اب 7 ہڈیاں، 7 کنارے یا 7 مقامات، الفاظ کا انتخاب الگ الگ. سجدہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. ساری مساجد اللہ کے لیے ہیں، اعضائے سجدہ اللہ کے لیے. بڑا اچھا جملہ استعمال کیا مولانا. فرماتے ہیں چور کی اگر تم کلائی کاٹ دو گے یا کونی کاٹ دو گے تو بیچارہ پھر نماز دوبارہ زندگی میں کیسے پڑھے گا؟ کبھی تو چور بھی نماز پڑھتے ہیں نا. وہ نماز میں چوری کریں وہ اور چوری ہے، اور کبھی چور بھی نماز پڑھ لیتا ہے. اگر توبہ کر لے تو چور رہتا نہیں ہے پھر. اب اگر یہ کٹ گیا ہوتا، کیا کمال ہے، انگوٹھا بھی چھوڑ دیا ووٹ کے لیے. ہاں سوائے پاکستان سے بات پڑھے محمد و آل محمد اللہ پاکستان. یہ انگلیاں کاٹ دی گئیں چور کی. اب میں آگے اس بحث کو نہیں لے جاتا نا. پھر اب اگر دوبارہ چوری کر لے تو کیا کاٹیں گے؟ پھر پاؤں کا مسئلہ آئے گا، وہ الگ موضوع ہے. اور پاؤں میں پھر اختلاف پیدا ہوگا، پاؤں کہاں سے کاٹے جائیں. کہ پاؤں میں بھی انگوٹھا والا جو ہے شامل ہے اعضائے سجدہ. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ایک عمارتیں، ایک اعضائے سجدہ، تیسرا خود مقام سجدہ. روئے زمین ساری خدا نے بنائی سجدے کے لیے. اب خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدے کی اجازت نہیں ہے. اس کو کہاں لے گئے کہ غیر خدا کو پکارنا شرک ہے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. توسل کا انکار کیا، شفاعت کا انکار کیا کہ نہ شفاعت کوئی کر سکتا ہے نہ کوئی توسل وسیلہ بن سکتا ہے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. آیت تو پڑھیے. آیت کہہ رہی ہے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن خدا کی طرف سے اگر کوئی وسیلہ ہو اسے پکارنا منع کب ہے؟ اگر خدا نے کسی کو شفاعت کی اجازت دی ہو اس کی شفاعت کو قبول کرنا غلط کب ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ آیت آپ کو ملے گی لکھی ہوئی مسجدوں میں محراب کے اندر. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. آج کی تک بات کو روکتے ہیں. بات سجدے پر آئی ہے اور سجدہ روئے زمین پر، روئے زمین پر. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. پیغمبر کی حدیث ہے کہ پوری زمین اللہ نے میرے لیے بنائی ہے مسجد اور طہارت کا مرکز. جہاں چاہے انسان سجدہ کرے، لیکن اگر سجدہ کربلا کی مٹی پہ کرے تو کربلا کی مٹی فرق کرتی ہے. جیسے بہت ساری مٹیاں مختلف ہیں. مدینے کی مٹی اور ہے، مکے کی مٹی اور، نجف کی مٹی اور ہے، بغداد کی مٹی اور ہے، شارجہ کی مٹی اور ہے، اور آپ کے علاقے کی مٹی اور ہے. تو مٹی ہونے کی حیثیت الگ بحث ہے، لیکن خاص مٹی کربلا کی کیوں؟ طبتم وطابت الارض التي انتم فيها دفنتم. کربلا کی اس لیے کہ اس سرزمین پر خدا کی یاد میں ایسا سجدہ کیا گیا کہ روئے زمین پر ایسا سجدہ کون کر سکے گا؟ ہائے غربت حسین. شیعہ سنی سارے مسلمان اس بات کو یقیناً احترام کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ امام کا سر سجدے میں تھا جب آپ کے سر کو تن سے جدا کیا گیا. اب یہ امام کے سر کی شان ہے کہ سجدے میں سر رکھا تو اختیار کے ساتھ تھا، مگر اٹھانے نہ دیا گیا. اسی حالت میں سر تن سے جدا ہو گیا. تو دیکھا جائے تو آج بھی حسین کا سر سجدے میں ہے، لیکن عزادارو صرف سر سجدے میں نہیں بلکہ جسم کی کیا کیفیت تھی.
اور جسم کی کیفیت سمجھنے کے لیے دل چاہتا ہے آج آپ کی خدمت میں اس یتیم کا تذکرہ بھی بیان کروں کہ جس نے اپنے چچا کو آواز دی تھی. کربلا میں 2 ہی لاشیں اس طرح خستہ ہوئے کہ جنہیں اٹھانا مشکل ہو گیا. ایک کو تو بعد شہادت پامال کیا گیا اور دوسرا غربت کے عنوان میں آ گیا. جناب قاسم کا مقتل آپ سنا کرتے ہیں، خاص طور سے محرم کی 7ویں شب میں. میں صرف آپ کی خدمت میں مقتل کے 2-3 جملے پڑھنا چاہوں گا. مقتل قاسم میں یہ بات یاد رکھیں، قاسم نے باقی شہیدوں کے مقابلے پر ایک الگ انداز سے جنگ کی ہے. قاسم کا ٹارگٹ تھا کہ وہ لشکر یزید کے علمبردار سے علم چھین لیں. علم چھیننے کا مطلب، علم نیچے گرانے کا مطلب تھا کہ لشکر ہار جائے گا. اللہ اکبر. 13 سال کا بچہ ہے اور چونکہ حسن کا لخت جگر ہے. کس حسن کا بیٹا ہے؟ اس نے جنگ جمل میں، جمل کی جنگ کے خاتمے میں بڑا کردار ادا کیا تھا. جمل کی کوچیں کس نے کاٹی تھیں؟ امام حسن نے. حسن کا بیٹا آگے بڑھا اور اب چاہتے تھے جناب قاسم کے وہاں تک پہنچ جائے. اور وہ تھا کہاں پر؟ وہ 4 ایک کے بعد ایک صفیں تھیں لشکر کے سپاہیوں کی. اس کے بعد 5ویں صف میں جا کر تھا وہ لشکر کا علمدار، لشکر یزید. اب وہاں تک جانے کے لیے یہ 4 صفوں کو پہلے توڑنا پڑے گا، تب جا کے وہاں تک پہنچے گا. قاسم نے پہلی صف کو توڑا. یاد ہے قد کتنا تھا؟ اتنا قد تھا کہ پاؤں رکاب میں پورے نہیں پہنچ سکتے تھے. یاد ہے کہ لشکر یزید میں کتنے بڑے بڑے شہسوار تھے. 4 جوانوں کے بیٹوں کے باپ، 8 بیٹوں کے باپ، اور ڈیل ڈول میں ہاتھی کی طرح چلنے والے. اور یہ ننھا سا قاسم ہے 13 سال کا. ہائے یتیم حسن. پہلی صف کو توڑا، دوسری صف کو توڑا. جتنا آگے بڑھتے گئے اتنا امام کے خیموں سے دور ہوتے گئے. خدا کربلا میں آپ کو زیارت نصیب کرے مقام استشہاد جناب قاسم. بالکل مولا عباس کے حرم کے ایک طرف محلہ موسوی میں ہے. محلہ موسوی میں جناب قاسم کا مقام شہادت. کہاں تک لڑتے ہوئے گئے؟ بالکل مولا عباس کے حرم کا مطلب ہے فرات کا کنارہ. وہاں تک پہنچے لڑتے لڑتے. اور تیسری صف کے بعد چوتھی صف. اور جب لشکر کے علمدار تک پہنچنا چاہتے تھے تو لشکر میں شور مچ گیا. آپ کو اندازہ ہے کہ پہلے جنگ ہوتی تھی ایک ایک کر کے، ایک کے مقابلے میں ایک لڑتا تھا. اور جب لشکر یزید دیکھتا تھا کہ اب اس قابل نہیں ان کے لوگ کہ ایک پر ایک لڑ سکے، قسم مل کے مارو، تو کہا گیا پسر سعد کی طرف سے اسے گھیر لو، یہ آ تو گیا ہے واپس نہ جانے پائے. تو 4 صفیں واپس جڑ گئیں. قاسم بیچ میں آ گئے. خیام اہل بیت سے بہت دور ہو گئے. اسی لیے شاید جب قاسم کو سب نے مل کے مارنا شروع کی، جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے اس طرح مارا. اور آپ کو تو اندازہ ہے اگر یہ سمجھنے کے بعد کہ یہ کس کام کے لیے آیا تھا، یہ ہمارا علم گرانے آیا تھا، اسے اور ماریں گے. اتنا مارا گیا کہ نیچے کیسے اترے، پاؤں رکاب میں آتے نہیں ہیں. بٹھایا چچا نے تھا، اس لیے اترتے ہوئے زمین پر ایسے گرے، ایک پاؤں رکاب میں رہ گیا، جسم زمین پہ رہا. آواز دیا اماں ہو ادرکنی، چچا میری مدد کو آئی ہے. ایک مرتبہ آواز دی. حسین حالت غیظ میں آگے بڑھے. حضرت عباس کو ساتھ لیے ہوئے 2 شیروں نے ایک ساتھ مل کے لشکر یزید پہ حملہ کیا. لشکر یزید کی صفوں میں کوہرام مچ گیا. کوئی دائیں بھاگنے لگا، کوئی بائیں بھاگنے لگا. کبھی آواز دائیں سے آتی تھی یا اماں ہو ادرکنی، چچا
اللہ میری مدد کو آئیے. جب 2 مرتبہ آواز کے بعد بھی چچا کا چہرہ دکھائی نہ دیا تو تیسری بار بچے نے ماں کو یاد کیا, یا اماں ادرکنی, اماں میری مدد کو آئیے. حسین اپنے قاسم کے سرہانے پہنچے, رو کے کہتے تھے بیٹا ارے چچا کو پکارتے رہے, چچا کے آنے میں دیر ہو گئی. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار, شہزاد قاسم کا واسطہ پروردگار, تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جو بیمار ان شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. خاص طور سے پروردگار دونوں قسم کی بیماریاں, جسمانی بیماریاں بھی اور روحانی بیماریاں بھی, ان دونوں سے شفائے کاملہ عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے قلوب کو بہترین قلوب میں تبدیل فرما دے. ہمارے قلوب کو اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما دے. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ماہ مبارکہ رمضان میں عبادتوں کی پرخلوص توفیق عطا فرما.